سورة الصف. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا وزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. سورة الجمعة. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا
كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. سورة المنافقون. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أما يؤفكون. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا والله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين
ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. سورة التغابن. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ونصلي ونسلم على خاتم النبيين إمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الكرام. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله. سورۃ الصف مدنیہ. صف لائن کو کیو کو کہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض. مسبحات کا سلسلہ ابھی چل رہا ہے. تسبیح کر رہی ہے اللہ کے لیے جو بھی آسمان میں ہے اور جو زمین میں ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اور وہ زبردست حکمت والا ہے. یا ایھا الذین آمنو. اے ایمان والو تم کیوں کہتے ہو جو تم نہیں کرتے. سخت ناپسندیدہ حرکت ہے اللہ کے ہاں کہ تم وہ بات کرو جو تم نہیں کرتے. تو یہ بات ہو رہی ہے کہ اگر آپ کوئی کام نہیں کرتے تو آپ جھوٹ کیوں بولتے ہیں. اس سے یہ مراد نہیں. دیکھیں آپ اپنے بچے کو کہتے ہیں کہ سچ بولو یا کسی بھی برے کام سے رکو اور خدا نخواستہ وہ چیز آپ کے اندر ہے تو کیا آپ اس کو کہنا چھوڑ دیں گے؟ آپ نے اس کو کہنا ہے. اب آپ نے خود حفظ نہیں کیا، آپ نے خود علم نہیں پڑھا، آپ اپنے بچے کو کہتے ہو قرآن پاک پڑھو، تو کیا آپ نے نہیں پڑھا تو آپ بچے کو نہیں کہیں گے؟ یہ بات نہیں ہو رہی.
ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جو برائی میں اپنے اندر پاتا ہوں میں لوگوں کو کہنا شروع کر دیتا ہوں، اور کہنے کا نور ایسا ہے کہ اس نور سے میرے اندر تبدیلی آتی ہے اور مجھے شرم آتی ہے، میں اس کام سے باز آ جاتا ہوں۔ تو صدا لگاتے رہنا ہے، خدا نخواستہ کوئی بری عادت ہم میں ہے، ایسا نہیں کہ ہم دوسرے کو نہیں روکیں، دوسرے کو روکنا ہے۔ لیکن باقی ایک بات ہے نا کہ جو لوگوں کو علم ہوتا ہے نا قرآن پاک پڑھتے ہیں تو ان سے بات کی جائے نا کہ آپ نے پڑھا کوئی بات اچھی بتائیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ اگر ہم خود بتائیں گے نا عمل نہیں کریں گے بتائیں گے دائت پہ ہماری نہیں، یہ رب کا کلام ہے، اس کی صدا آپ نے لگا دینی ہے۔ وہ فرمایا بہت خوبصورت حدیث ہے کہ کسی اور کی ہدایت ہو نہ ہو، کہنے والے کی ہدایت ہو گئی۔ تو انشاءاللہ دیکھیں یہ قرآن پاک کا ہم پہ حق ہے کہ ہم نے اس کی صدا لگانی ہے۔ ان اللہ یحب الذین، یقیناً اللہ پسند کرتا ہے ان لوگوں کو جو اس کی راہ میں جہاد کرتے ہیں صف باندھ کر، گویا کہ وہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ تو اسی کے بارے میں علامہ اقبال نے فرمایا کہ آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ تو ساری پھر شاعری دیکھ لیں کیسے قرآن پاک کی تشریح ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ کو پسند ہیں وہ لوگ جو سیسا پلائی ہوئی دیوار کی مانند کھڑے ہوتے ہیں۔ فَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جنگ کے لیے، حق کے لیے ڈٹ جاتے ہیں۔ اور جب حضرت موسیٰ نے اپنی قوم بنی اسرائیل سے فرمایا اے میری قوم تم کیوں مجھے ستاتے ہو، اذیت دیتے ہو، تم جانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں۔ پھر جب وہ ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ نے ان کے دل ٹیڑھے کر دیے۔ اللہ نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، اور جب حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل میں اللہ کا رسول تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں، میں تصدیق کرتا ہوں اس کی جو میرے سامنے تورات میں سے ہے، اور میں خوشخبری دینے والا ہوں ایک رسول کی، وہ میرے بعد آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ پھر جب وہ ان کے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے تو کہنے لگے بنی اسرائیلی کہ یہ کھلا جادو ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا دعوت ابی ابراہیم و بشرا عیسیٰ، میں حضرت ابراہیم کی دعا ہوں اور حضرت عیسیٰ کی بشارت ہوں۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ فرمایا ان لی اسماء، میرے کئی نام ہیں، انا محمد، انا احمد، انا الماحی، انا الحاشر، انا العاقب، تو آپ کا نام احمد بھی ہے۔ تو انہوں نے بشارت دی، خوشخبری دی کہ میرے بعد جو نبی آئے گا، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت عمر جب فلسطین فتح کرنے گئے تو انہوں نے کہا کہ ہماری کتابوں میں اس کی نشانیاں لکھی ہیں جو فلسطین کو فتح کرے گا۔ انہوں نے اپنی کتاب سے جب ان کو ٹیلی کیا تو کہنے لگے واقعی یہ وہی ہے جن کا ذکر ہماری کتابوں میں ہے۔ ومن اظلم، اور کون بڑا ظالم ہے اس سے جو اللہ پہ جھوٹ گھڑے اور وہ اسلام کی طرف بلایا جاتا ہے۔ اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ چاہتے ہیں کہ منہ کی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھا دیں، اور اللہ اپنے نور کو پورا کرنے والا ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، خواہ کافروں کو ناپسند کیوں ہی نہ ہو۔ پھر دیکھیں کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ هو الذی ارسل رسولہ، اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا، بالہدا، قرآن پاک دے کر۔ آپ کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ اب یہ سورت جمعہ اور سورت صف یہ جوڑے کی شکل میں ہے۔
تو اس صورت میں سورۃ صف میں ہمیں بتایا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں تشریف لائے، آپ کے دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا۔ آپ صرف ایک کتاب نہیں لائے، کتاب کو لا کر امت کے سامنے نہیں رکھ دیا کہ اے میری امت یہ کتاب ہے، یہ تمہارے لیے ایک رہبر ہے، رہنما ہے، یہ گائیڈ بک ہے، یہ تمہارے لیے کانسٹیٹیوشن ہے، تم اس کو دیکھو، اس کے مطابق عمل کرو۔ ایسا نہیں، بلکہ ایک پورا سسٹم لے کر آئے، جو کہا وہ کر کے دکھایا۔ حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں بتائیے، تو انہوں نے حیران ہو کر پوچھا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ کان خلقہ القرآن، جو قرآن پاک نے کہا آپ نے اپنے عمل کے سانچے میں ڈھال کے دکھایا۔ اگر قرآن پاک نے کہا صبر کرو تو صبر کر کے دکھایا، شکر کا کہا تو شکر کر کے دکھایا، اگر قرآن پاک نے عفو درگزر کا کہا تو عفو درگزر کی چوٹی پہ پہنچ کے دکھایا، اگر قرآن پاک نے کہا جو بھی کہا قرآن پاک ہم پڑھتے رہیں گے، جو کہا گیا تو آپ نے اپنی زندگی کے سانچے میں اس کو ڈھالا، عمل میں ڈھالا۔ بہترین کمانڈر ان چیف، بہترین باپ، بہترین ٹیچر، بہترین مربی، بہترین مزکی، بہترین مربی، ایسی تربیت کی کہ وہ لوگ جو اپنی ہی بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، دنیا کے وہ گائیڈ، امام بن گئے، رہبر بن گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد بتا دیا کہ وہ صرف قرآن پاک نہیں لے کر آئے، ایک تھیوری لے کر نہیں آئے کہ آ کر کہہ دیا کہ بس ایسے کرو، بلکہ کیا وہ دین الحق، پورا ایک نظام، پورا نظام زندگی، پورا ایک سسٹم۔ اگر کہا سید القوم خادمہم، قوم کا جو لیڈر ہوتا ہے ان کا نوکر ہوتا ہے، تو بن کے دکھایا۔ غزوہ خندق میں ہم نے دیکھا جیسے صحابہ کرام کھدائی کر رہے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھدائی کرنے والوں میں شامل تھے۔ اگر انہوں نے ایک ایک پتھر باندھ رکھا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پتھر باندھ کے رکھے تھے۔ اگر کہا کہ خیرکم خیرکم لاہلی، اے مردو اگر تم بیسٹ بننا چاہتے ہو، اعلیٰ بننا چاہتے ہو، تو میں تمہیں بتا دوں اس کا کرائیٹیریا کیا ہے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ بہترین بنو، وعاشروہن بالمعروف، بہترین معاشرت کرو۔ تو بہترین معاشرت کر کے دکھائی۔ 15 سال بڑی عورت، جوانی کا زمانہ ان کے ساتھ گزار دیا اور بہترین شوہر ثابت ہوئے، بہترین رول ماڈل کہ کیسے حضرت خدیجہ کے ساتھ آپ نے وقت گزارا۔ پھر حضرت سودا زندگی میں آئیں، پھر محبوب ترین بیوی حضرت عائشہ، اور پھر کیسے حضرت عائشہ کے آپ نے لاڈ سہے، کیسی چھوٹی چھوٹی چیزیں۔ انہوں نے ایک دن اگر کہا کہ میرا سر درد سے پھٹا جا رہا ہے تو آپ کی رحمت للعالمین پہ قربان جائیں، آپ نے فرمایا عائشہ تیرا نہیں میرا۔ تو یہ وہ خوبصورت باتیں ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب آپ گھر تشریف لاتے تو ایک شگفتگی آ جاتی، ایک بہار آ جاتی، تو ہر زوجہ کا دل ہوتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حجرے میں زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں۔ آگے آئے گا کہ سورۃ التحریم میں کہ کیسے ہر زوجہ کی خواہش تھی اور پھر کس طرح سے پلاننگ کی گئی کہ زیادہ سے زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حجرے میں رہیں۔ یاد رکھیے کیریکٹر کے بارے میں پوچھنا ہو تو زوج سے پوچھئے یا ملازم سے پوچھئے، آپ کے کیریکٹر کو اچھے طریقے سے وہ بتا دے گا، اچھی دھلائی کر دے گا۔ تو آپ کا دوست تو آپ کو بڑھائے گا، آپ کا کوئی دور کا رشتہ دار ہے، کوئی دور کا بندہ ہے جو تھوڑی دیر کے لیے آپ کو ملا، یا پھر آپ کا وہ جگر گوشہ یا کوئی ایسا رشتہ جو آپ سے بہت پیار کرتا ہے، تو وہ تو آپ کی بڑھ چڑھ کے جھوٹی تعریف کرے گا، لیکن یہ 2 رشتے ایسے ہیں کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ تو بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دین الحق ایک پورا نظام، پورا سسٹم لے کر آئے تاکہ تمام ادیان پہ ان کو غالب کر دیں، خواہ مشرکین کو سخت ناپسند ہی کیوں نہ ہو۔ تو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسول اللہ کا ٹائٹل دیا۔ حضرت آدم صفی اللہ، حضرت نوح نجی اللہ، حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ، حضرت موسیٰ کلیم اللہ اور حضرت عیسیٰ روح اللہ تھے، اور رسول اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو پورا ایک نظام لے کر آئے۔ آج بدقسمتی سے ہم نے مذہب کو تو مان لیا کہ ٹھیک ہے،
کہ مذاہب کو ہم مانتے ہیں، ہم نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، لیکن اس سے آگے ہم نہیں چلتے، وہ دین، وہ سسٹم، وہ نظام، وہ ہم اپنی زندگی میں نہیں لے کر آتے۔ کاش کلام پاک ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں، اپنے بیٹوں کو پڑھائیں، اپنی بیٹیوں کو پڑھائیں، اور پھر دیکھیں کہ زندگی میں انقلاب آتا ہے کہ نہیں، پھر مینرز آتے ہیں کہ نہیں، پھر ایٹیکیٹس آتے ہیں کہ نہیں، پھر وہ امن، چین، سکون آتا ہے کہ نہیں۔ ایک چھوٹی سی حدیث آپ کو جوامع الکلم دیے گئے کہ مختصر سی بات کرتے اور اس میں پورا معانی کا سمندر ہوتا تھا، آپ دریا کو کوزے میں بند کر دیتے۔ آپ نے فرمایا کہ من لم یرحم صغیرنا ومن لم یعقر کبیرنا فلیس منا۔ یاد رکھو، تم کلمہ گو ہی نہیں اگر بڑے کی عزت نہیں کرتے اور چھوٹے سے پیار نہیں کرتے۔ یہ پوری وہ ایک خانگی، وہ ہماری معاشرت آ گئی کہ بہو کیا کرے گی، وہ عزت کرے گی، رسپیکٹ کرے گی، اور ساس کیا کرے گی، اس سے پیار کرے گی، اس کی غلطیوں کو اگنور کرے گی۔ تو پورا ایک نظام ہے جو کہ ہم بھول گئے کہ پستی کا کوئی حد سے گزر نہ دیکھے، اسلام کا گر کر نہ ابھر نہ دیکھے۔ جنہوں نے اس کو سمجھا، جنہوں نے زندگی میں لیا، جنہوں نے پریکٹس کی، تو وہ کہاں پہ پہنچے؟ اوج ثریا پہ، اور ہم کہاں پہ ہیں؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کیا میں تمہیں بتاؤں ایسی تجارت جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے؟ کیا ایسی بزنس ڈیل بتاؤں کہ جو تمہیں دردناک عذاب سے بچائے؟ آج کوئی بھی بزنس کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ پہلے چٹی ہوگی، پھر ہٹی ہوگی، پھر کھٹی ہوگی، تو اس میں محنت کرنا ہے۔ کہا کہ آغاز میں، شروع میں ہی اللہ کے ساتھ بزنس کرو، اللہ کے ہاتھوں اپنے آپ کو بیچ دو، ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرو، پھر چاہے تکلیف کا وقت ہوگا یا خوشی کا وقت ہوگا، تو کیا ہوگے؟ تم بلند ہوگے، سرفراز ہوگے کہ میرا رب مجھ سے پیار کرتا ہے، اس رحمان اور رحیم نے، میں اس کا بندہ ہوں، میں اس کی بندی ہوں، اس پیارے نے پیارے کو بھیجا، تو یہ اس کی عطا ہے یا اس کی رضا ہے، تو دونوں حالتوں میں راضی رہو گے۔ تؤمنون باللہ ورسولہ، ویسا ایمان نہیں، پکارا کس کو جا رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنو کو۔ اب کہا کہ ہر درد کی دوا بتاؤں، تکلیف کی دوا بتاؤں، کہ اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لے آؤ، یقین کر لو، رگو پے میں سرایت کر لو، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ یغفر لکم ذنوبکم، وہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تمہیں داخل کرے گا ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور عمدہ گھر ہوں گے ابدی قیام کے باغات میں، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا، دوسری چیز جو تم پسند کرتے ہو، مدد ہے اللہ کی طرف سے اور فتح قریب ہے۔ اور ایمان والوں کو خوشخبری دے دو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اللہ کے مددگار ہو جاؤ، جیسا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم نے حواریین سے کہا کہ اللہ کی طرف میرا مددگار کون ہوگا، اللہ کے کام میں میرا مددگار کون ہوگا؟ تو حواریوں نے کہا کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں، اللہ کے دین کے مددگار ہیں۔ تو ایک جماعت بنی اسرائیل کی حضرت عیسیٰ پر ایمان لائی اور ایک جماعت نے انکار کر دیا۔ صرف 12 لوگ حضرت عیسیٰ پر ایمان لائے اور باقی پورے شہر نے ان کا انکار کر دیا۔ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا، تو ہم نے قوت دی ایمان والوں کو ان کے دشمنوں کے مقابلے میں، پھر وہ غالب ہو گئے۔ سورۃ الجمعہ مدنیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کے لیے تسبیح کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمان و زمین میں ہے، وہ بادشاہ ہے، وہ نہایت مقدس ہے، وہ القدوس ہے، ہر عیب ہر کمی سے پاک ہے، وہ زبردست ہے، اس کی اتھارٹی ہے، وہ اختیار مطلق رکھتا ہے، اور وہ حکیم ہے، حکیم اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اپنی 4 شانیں بتائیں کہ میں ملک، قدوس، عزیز اور حکیم ہوں۔ پھر اللہ نے بتا دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کیا کیا، آپ کے آنے کا مقصد کیا تھا۔ تو یہاں پہ مقصد بتایا گیا کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اللہ وہ ہے جس نے امیین میں، ان ان لیٹرڈ میں، ایک رسول انہی کی قوم میں سے بھیجا جو ان کو آیات پڑھ کے سناتے ہیں اور ان کی
ان کا تزکیہ کرتے ہیں، ان کی تربیت کرتے ہیں، ان کی زندگیوں کو سنوارتے ہیں اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، اور اس سے پہلے وہ واضح گمراہی میں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ آپ کے آنے کا مقصد کیا ہے اور آپ کا طریقہ کیا ہے۔ وہاں پہ مقصد بتایا تھا کہ آنے کا مقصد کیا ہے، یہاں پہ طریقہ بتایا گیا کہ آپ نے اب میسیج کو کنوے کیسے کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی 4 شانیں بتائیں، 4 صفات بتائیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی صفات کا عکس بندوں میں دیکھنا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو 4 ڈیوٹیز اسائن کی۔ یاد رکھیے حضرت آدم پہلے انسان تھے اور ساتھ ہی نبی تھے، تو انسانیت کا اور نبوت کا قافلہ ساتھ ساتھ میں چلا، تو انبیاء کرام آتے رہے، صدا لگاتے رہے۔ آپ دیکھیں کہ دنیا میں چھوٹا بچہ آتا ہے تو اس کو فیڈ کرایا جاتا ہے کہ صرف دودھ، اور پھر آہستہ آہستہ اس کو کہتے ہیں اب اس کو عادت ڈالیے۔ تو ایسے ہی وہ روحیں ابھی وہ کیا تھیں، وہ ان میچور تھیں، ان کو چھوٹے چھوٹے میسیجز دیے گئے، ان کو کھلونے پکڑائے گئے، ان کے سامنے عصا اور ید بیضا لائے گئے، ان کے سامنے مردوں کو زندہ کرنے کا وہ سارا کچھ اللہ نے دکھایا۔ لیکن اب انسانیت میچیور ہو گئی، اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، اب ان کو ایک پورا ایک کانسٹیٹیوشن چاہیے، ایک نظام چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کلام پاک سب سے بڑا معجزہ اتار کر قیامت تک آنے والے انسانوں کو دکھا دیا۔ بدقسمتی سے ہم پھر قرآن پاک کی زبان نہیں سمجھتے، اگر سمجھتے تو ہمارے دلوں کے اندر ایسا جاتا نور بن کر اترتا، اور پھر ہم سراپا نور ہو کر صراط مستقیم پر دوڑتے چلے جاتے، اور لوگوں کے ساتھ ہم کیا ہوتے، روشنیوں کا مینار ہوتے۔ ہم بھی چراغ سے چراغ جلاتے اور دنیا کو ہم نور دے کر جاتے، روشنی دے کر جاتے۔ جن کو سمجھ آ گئی تو وہ اب دیکھیں کہ کیا بنے، علامہ اقبال بنے، کہ جن کی شاعری ہمیشہ تک رہے گی۔ تو کہا کہ آپ کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، آپ کو میتھڈ سکھا دیا، وہ آپ کا ٹیچر۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں ملک ہوں، میں بادشاہ ہوں، اب میں بادشاہ اپنے فرامین بھیج رہا ہوں، میں اپنی آیات بھیج رہا ہوں۔ اے نبی آپ نے کیا کرنا ہے، میرے فرامین پڑھ کے سنانے ہیں، تو تلاوت کرنی ہے، اس کی صدا لگا دیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں میں پاک ہوں، اور اے نبی آپ نے کیا کرنا ہے، یہ خلیفۃ اللہ، یہ اللہ کے خلیفے، یہ اللہ کے ایمبیسیڈر، ان کی روحوں کو پاک کر دیں، ان کی تربیت کریں۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ میں العزیز ہوں، میری اتھارٹی ہے، میں نے ایک شریعت دی، اس شریعت کو نافذ کرنا ہے، تو اے نبی ان پہ شریعت کو نافذ کیجئے۔ والحکمہ، اللہ حکیم ہے، اللہ دانا ہے، تو کہا ان کو ان کی حکمت بتا دیجئے کہ جو کریں گے تو کیا ہوگا، دنیا میں کیا فائدہ ہوگا اور آخرت میں ان کو کیا ملے گا۔ وآخرین منہم، اور انہی میں سے کچھ دوسرے جو ابھی تک ان کے ساتھ نہیں ملے، تو یہ تابعین اور تبع تابعین کی بات ہو رہی ہے، اور وہ زبردست حکمت والا ہے۔ ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہے دے، اللہ بڑے فضل والا ہے۔ مثل الذین، ان لوگوں کی مثال جن کو تورات کا حامل بنایا گیا، پھر انہوں نے بار ہی نہ اٹھایا، اس کو پریکٹس ہی نہ کیا، زندگی میں نافذ ہی نہ کیا، جیسا کہ گدھے کی مثال وہ کتابیں اٹھاتا ہے۔ کتنی بری حالت ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ آپ گدھے پہ کوئی کتابیں رکھ دیں تو کیا وہ عالم بن جائے گا؟ تو کہا ایسا ہی ہے، ایسا ہی اب مسلمانوں کا حال دیکھ لیں۔ ویسے تو یہود کی بات ہو رہی ہے کہ وہ قرآن پاک کو پڑھ کے اوپر کسی جگہ پہ رکھ دیا، یا رخصتی کے وقت بچی پہ سایہ کر دیا، یا جانے والے جب وہ جانکنی کے عالم میں ہوں قرآن پاک کو اٹھا کے پڑھ لیا۔ اب ہم پڑھ رہے ہیں کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، اور جانے والا جھوٹ بولتا تھا، تو اب اس کو قرآن پاک کتنا فائدہ دے گا؟ اب لعنت کس پہ آئے گی؟ یا ہم خود قرآن پاک پڑھتے ہیں اور ہمیں سمجھ نہیں ہے، ہم نے سلام پھیرا اور پھر اس کے بعد کیا ہے، وہ سراپا ہم کیا فساد بن گئے، جبکہ ہم نے السلام علیکم کی صدا کیا لگائی تھی کہ کل کائنات مجھ سے سلامت رہے گی۔ اب ہم سراپا فساد ہیں، ہم ویل لکل ہمزۃ لمزہ پڑھ رہے ہیں۔ تباہ ہے وہ انسان، تباہ و برباد ہو گیا جو غیبت کرتا ہے یا کسی کو تانا دیتا ہے۔ سلام پھیرا، اس کی غیبت کی، اس کو تانا دیا، تو تباہی ہم نے کس کو دی؟ ہم نے بد دعا کس کو دی؟ ہم کہتے ہیں کہ جی ہم تو اتنی دعائیں کرتے ہیں اور یہ وائرس ختم نہیں ہوتا، ہم تو اتنی دعائیں کرتے ہیں۔ فرمایا کہ ایک شخص آتا ہے پراگندہ
تھک کے میدان عرفات میں پہنچتا ہے، اپنے ہاتھ اٹھاتا ہے، دعا کرتا ہے، اس کی دعا کیسے قبول ہو کہ اس کا کھانا بھی حرام کا، اس کا پینا بھی حرام کا، اس کا لباس بھی حرام کا، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ، اس کی دعا قبول نہیں ہو سکتی۔ تو جب حلال اندر اترے گا تو تب جا کے دعا قبول ہوگی۔ تو کوئی فائدہ نہیں کہ وہ کتابوں کا بوجھ، جی یہاں پہ وہ کتابیں بس فٹ ہوتی رہی لیکن عمل میں نظر نہیں آیا۔ تو مثال گدھے کی ہے۔ اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ قل یا ایھا الذین، کہہ دو اے وہ لوگ جو یہودی بن گئے، اگر تمہیں گھمنڈ ہے کہ تم دوست ہو اللہ کے لوگوں کے علاوہ تو موت کی آرزو کرو اگر تم سچے ہو، اور ہرگز وہ کبھی بھی اس کی تمنا نہیں کریں گے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، اور اللہ ظالموں کو جاننے والا ہے۔ تو کہا کہ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری دوستی اللہ کے ساتھ ہے، اے یہود وہ کہتے تھے نا کہ ہم جائیں گے، کہ بس وہ 40 دن ہم نے بچڑے کی پوجا کی تو اس کے بعد ہم جنت میں چلے جائیں گے، تو کہا موت کی آرزو کرو، موت کی تمنا کرو جیسے صحابہ کرام کرتے تھے، اور جب شہید ہوتے تھے تو وہ ایک صدا لگاتے تھے کہ فزت ورب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم ہم کامیاب ہو گئے۔ تو یہ وہ یقین تھا کہ وہ حضرت انس بن نضر غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے، وہ تمنا تھی کہ ایسی بے جگری سے لڑے کہ اسی وقت شہید ہو گئے اور فرمانے لگے کہ میں جنت کی خوشبو کو سونگھ رہا ہوں۔ تو ایسی حضرت حنظلہ سہاگ رات ہے، بس صدا سنی کہ وہ میدان جنگ میں پہنچو تو سب چھوڑ کے گئے اور شہید ہو گئے۔ قل ان الموت الذی، کہہ دو یقیناً وہ موت جس سے تم بھاگ رہے ہو وہ تمہیں خود آ کے مل کے رہے گی، پھر تم عالم الغیب والشہادہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر وہ تمہارے اعمال کی خبر دے گا۔ کہا وہ کیفیت ہونا جیسے طارق بن زیاد نے اپنی کشتیاں جلا دی تھیں۔ حضرت سفینہ کے بارے میں ہے کہ وہ جنگل میں پہنچے، سامنے شیر آئے تو کہنے لگے کہ انا مولا رسول اللہ، ایسے کہا کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، اور شیر سب ان کو چھوڑ کے چلے گئے۔ تو شیروں کو بھی پتہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور یہ واقعی اللہ کے رسول کے غلام ہیں۔ کون سی سورۃ الجمعہ؟ ایسا کوئی دیکھتی ہوں، پتہ نہیں ثابت ہے کہ نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں اس کو پھر دیکھتی ہوں، میں بھی کہ مفسرین نے کہا ہو کہ سورۃ جمعہ پڑھیں۔ ویسے تو سورۃ الکہف کے بارے میں ہے، درود شریف کے بارے میں ہے، میں نے سورۃ جمعہ کے بارے میں پڑھا نہیں ہے۔ صبح کی نماز سورۃ الدہر کی بھی تلاوت کرتے تھے، میں بھی کہ سورۃ الجمعہ کی کرتے ہوں۔ ہاں جی، صبح کی نماز میں پڑھتے تھے آپ، صبح کی نماز میں پہلی رکعت میں ہاں اور سورۃ دہر بھی شاید پڑھتے تھے، دہر بھی پڑھتے جی۔ لیکن سنتوں میں تو میں نے پڑھا تھا کہ سورۃ کافرون پڑھتے تھے پہلی رکعت میں۔ نہ یہ جو صبح کی جمعہ کی نماز میں، کیونکہ ہم مدینہ شریف ہوتے تھے نا تو بابا جی ہمیں بتاتے تھے کہ وہ امام صاحب پڑھتے تھے جی۔ کہا کہ ہر چبادہ بعد ما کشتی در آب انداختیم، تاریک چبر کنارہ اندلس سفینہ سوخت۔ کہا کہ جو بھی ہو، ایمان والا کیا کرتا ہے، وہ اپنی کشتی ڈال دیتا ہے اس بھنور میں، وہ نہیں دیکھتا، جیسے طارق بن زیاد نے اپنی کشتیوں کو جلا ڈالا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، جب نماز کے لیے پکارا جائے جمعہ کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور تم خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ پھر جب نماز ادا کی جا چکے تو زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کا فضل تلاش کرو، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو آپ دیکھیں کہ یہود کے لیے ان کی شریعت سخت تھی، ان کے لیے ہفتے کا دن یوم السبت، اور سب کہتے ہیں کٹ جانا، لا تعلق ہو جانا، تو ان کے لیے کیا تھا کہ ہفتے کے دن تم جا کے صرف اپنے وہ جو بھی ان کا عبادت خانہ ہے وہاں جا کے بیٹھ جاؤ گے، دنیا کے کاموں سے کٹ آف ہو جاؤ گے۔ لیکن رحمت للعالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے فرمایا انما بعثت حنیفتی سمحتی، سہلہ بہت آسان دین ہے کہ بس جمعہ کی نماز کی وہ تیاری کرو، خطبہ جا کر سنو، اور خطبہ کیا ہے، تربیت ہے کہ جی وہ حکمران بھی جائیں اور دیکھیں کہ ان اللہ یامر بالعدل
जज भी जाएं और इस आयत को सुन के आएँ, वकील भी जाएं सुन कर आएँ, टीचर भी जाएं सुन कर आएँ, हर इंसान सुन कर आए। तो फिर देखें कोई शख्स ऐसा होगा जो घर आके बीवी को आके वो थप्पड़ों की बारिश करेगा, उसको घर से निकाल देगा, तो ऐसा नहीं होगा। हर इंसान अपनी ज़िंदगी में अदल लेकर आएगा। तो आज मुसलमानों ने, पहले तो कभी उनको समझ ही नहीं आई कि वो अरबी में क्या है, और फिर मर्द देख रहे होते कब खुतबा ख़त्म होगा कि जल्दी बस वो उठक बैठक हो और हम वो कर लें, बस वो एक रस्म अदा कर लें। चलो जुमे की नमाज़ हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह अटेंडेंस लग जाती है अल्लाह की बारगाह में, वो अल्लाह से ताल्लुक़ नहीं बनता लेकिन अटेंडेंस लग जाती है। हज़रत उमर के बारे में है कि किसी शख्स ने उनसे कहा कि वो बंदा बड़ा नेक है, तो आपने फरमाया ला यकुर्रन्नकुम तनतर रजुली, आपने फरमाया हरगिज़ तुम्हें धोखे में ना डाले किसी इंसान का मस्जिद में जाना। मुनाफिकीन भी जाया करते थे, किसी की उठक बैठक, किसी का सजदों में रहना नहीं। फरमाया ये बताओ तुम उसके बारे में फतवा दे रहे हो, बड़ा अच्छा है। हज़रत उमर का अपना एक रौब था, तो कहा मुझे ये बताओ कि कभी उससे लेन देन किया? उसने कहा नहीं। कभी सफ़र किया? नहीं। कहा हमसाया है तेरा? कहा नहीं। कहा फिर उसके बारे में तुम कैसे कह सकते हो? हज़रत उमर का ऐसा जलाल था कि बड़े बड़े सहाबा उनसे डरा करते थे। हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह के बारे में है, अब पूरा एक बाज़ार लगता था, हज़रत उमर ख़ुद उसको वॉच करते थे, निगरानी करते थे, पता नहीं कब सोते थे। तो बहरहाल वो फरमाते थे कि 2 हफ्ते में 2 दिन से ज़्यादा गोश्त नहीं खाना। हमारे यहाँ तो 2 दिन नागा होता है, 2 दिन से ज़्यादा नहीं खाना। तो एक दिन देखा हज़रत अबू उबैदा लेकर जा रहे हैं, दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन, तो आपने पकड़ लिया। बस सामने वो देखा तो हज़रत उमर खड़े थे, तो वो तो बस उनकी हालत गैर हो गई। आपने फरमाया कि ए अबू उबैदा, बस ज़िंदगी का मकसद तूने खाना पीना बना लिया, बीवी और बच्चों को खुश करना, जल्दी वापस करके आओ। एक बार कहत पड़ा और उनके बेटे ने खरबूजा खाया, तो देखा कि वो खरबूजा खा रहा है, उसके पीछे दौड़े और उसको मारा कि दुनिया कहत में मुब्तला है, खाने को कुछ नहीं है और तू खरबूजा खा रहा है। ऐसे ही उनके बेटे ने एक ऊँट लिया, तो उसको वो बैतुल माल की वो जो ज़मीनें थीं, वो चरागाहें, उसमें उन्होंने उसको चराया। तो जब वो बिका तो फरमाया कि ये सरकारी ज़मीनें थीं, ये बैतुल माल की ज़मीनें थीं, जितने का ऊँट लिया था उतने पैसे तेरे, जो बाकी सरकारी बैतुल माल में जमा करा दो। तो कहाँ ऐसे हुक्मरान आए। आपको मुहद्दिस कहा जाता है, आपको मुहद्दिस, कि आपके दिल में एक बात होती, आपको तड़प होती कि ऐसा होता और अल्लाह का कुरान उतर आता। हज़रत ज़ैनब के बारे में है ना कि जब वो बैठी थी तो वो आए, सहाबा आए और आकर बैठे रहे। तो बहरहाल हज़रत उमर दुखी होते थे, जब भी किसी को देखते थे, जब किसी को देखते तो दुखी होते और कहते काश पर्दे का हुक्म आता और अज़वाज मुतहरात के ये पुरनूर चेहरे, ये जन्नती चेहरे इन पे आम मर्दों की नज़र ना पड़ती। तो बहुत ही इनको तड़प होती थी और ये हर बात में बोला करते थे। एक बार ऐसा हुआ कि एक हबशी एक रक्कासा आई, हबशी रक्कासा आई, तो बहरहाल उसने आके वो सादा सा कोई रक्स था वो करने लगी, तो सब बैठे देख रहे थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शरीक थे कि हज़रत उमर आए और वो इतनी कांपी कि वो ज़मीन से लिपट गए। तो आपने फरमाया कि उमर तो वो है कि शैतान भी इनसे भागता है। तो बहरहाल हज़रत उमर का अपना एक स्टाइल था, अपना एक अंदाज़ था, और ऐसा प्यारा अंदाज़ कि एक शख्स को देखा कि वो जा रहा है और यूं यूं करके, तो उनको गुस्सा आ गया, कोड़ा उठाया और कहा कि मोमिन क्या होता है, वो कवी होता है, सीधा चलता है, ये मक्कारी है कि इस तरह से चलना। तो बहरहाल आपकी ज़िंदगी को तो जितना बोलें। बहरहाल जुमे की बात हो रही है कि जुमे को ए लोगो खुतबा सुनो, तुम्हारी तरबियत हो, और फिर बस नमाज पढ़ के आ जाओ, दुकानें खोलो, तिजारत करो। मुसलमान निकम्मा नहीं होता, मुसलमान की कोई छुट्टी नहीं होती, छुट्टी का कोई तसव्वुर नहीं है। और फिर जुमा क्या है, वो बाबरकत और मुक़द्दस दिन है कि इसी दिन फरमाया कि हज़रत आदम को पैदा किया गया, इसी दिन हज़रत आदम को जन्नत से निकाला गया, इसी दिन क़यामत आएगी। जुम्मे का दिन बाबरकत दिन है। और फिर सुन्नत तरीके बता दिए गए कि ए मर्द, तू तैयार होके गुस्ल करके, तू इतर लगा के तू जाएगा और इस जुम्मे के दिन को सेलिब्रेट मस्जिद में जाके करेगा। तेरे जिस्म से दूसरों को बदबू नहीं आना चाहिए। दरूद शरीफ की कसरत इस दिन करना है।
ये जुमे की मुबारकबाद नहीं कहते, जैसे लोग कहते हैं जुम्मतुल, देखें जुम्मतुल मुबारक कहा जाता है तो बेशक दे सकते हैं, बाबर का दिन है, बाबर का दिन है। वाइजा रअऊ, और हाँ बस वो कहा कि एक घड़ी ऐसी है जुम्मे के दिन के जिसमें दुआ कबूल होती है। वाइजा रअऊ तिजारतन, जब वो तिजारत देखते हैं या किसी लहव को तो लपक कर, जब उन्होंने तिजारत या खेल को देखा तो वो लपक कर उसकी तरफ गए, और ए नबी आप खुतबा दे रहे थे और आपको खड़ा छोड़कर चले गए। कह दीजिए जो अल्लाह के पास है वो बेहतर है लहव और तिजारत से, और अल्लाह बेहतरीन राज़िक है। आप ज़रा सोचें कि उस वक्त ऐसा नहीं होता था कि वो शॉप्स होती और जो जिस वक्त जाता जाके परचेज़ कर लेता, शॉपिंग कर लेता, ऐसा नहीं होता था। वो शाम से गल्ला आया करता था और फिर एक वो घंटी बजती थी, बेल होती थी कि जी आए, अब क्या है बाज़ार सज गया है, और जो पहले चला जाता तो वो ले लेता। तो अब ऐसा हुआ कि इस दौरान देहिया कल्बी वो जैतून लेकर आते और शायद गंदुम लेकर आया करते थे, तो उन्होंने आकर बेल की, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में खुतबा दे रहे थे। तो अब क्या थे कि सहाबा दौड़कर घंटी की आवाज़ सुनकर बाहर चले गए। तो उस पे अल्लाह का हुक्म आया कि ऐसा नहीं करना कि तुमने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ दिया, और मैनर्स के ख़िलाफ़ है। एक एक चीज़ की तरबियत की जा रही है। आप थे ही मुरब्बी और मुज़क्की, सिर्फ टीचर नहीं थे, आपने उनका तज़किया किया। सूरतुल मुनाफ़िक़ून मदनिय्यह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा जाअकल मुनाफ़िक़ून, ए नबी जब आपकी मजलिस में मुनाफिक आएँ और वो कहें कि हम गवाही देते हैं आप अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह जानता है कि आप अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह गवाही देता है कि ये मुनाफिक झूठे हैं। ये अब्दुल्ला बिन उबई के बारे में बात हो रही है कि वो खड़ा हो जाता, और याद रखिए ये मुनाफिक की ज़ुबान ऐसी होती है, और मुनाफिक दो रुखा कि उसके मुंह पे उसका, उसके मुंह पे उसका, मुंह पे मीठा और पीछे क्या। इंतहाई खूबसूरत था अब्दुल्ला बिन उबई, इंतहाई खूबसूरत और खुश गुफ्तार, वो चर्ब ज़ुबान। तो बहरहाल रईसुल मुनाफिकीन था, मुनाफिक था। वो आता और कहता ये देखो ये अल्लाह के रसूल है, ये अल्लाह के रसूल हैं। तो कहा कि अल्लाह को पता है कि आप अल्लाह के रसूल हैं। इत्तखज़ू ऐमानहुम जुन्नतन, उन्होंने अपनी कसमों को ढाल बना लिया और अल्लाह की राह से रोका। बुरा काम है जो ये कर रहे हैं। ज़ालिका बिअन्नहुम आमनू, ये इसलिए कि वो ईमान लाकर उन्होंने कुफ्र किया, उनके दिलों पे मोहर लगा दी गई, अब वो कुछ नहीं समझते। व इज़ा रअयतहुम, जब आप उनको देखें तो उनके जिस्म आपको शानदार नज़र आते हैं, और अगर बात करें तो आप उनकी बात को सुना करें, वो आपको सहर ज़दा कर दें। कहा ना कि इन्न मिनल बयानी लसहरा, कुछ लोगों की ज़ुबान में जादू होता है और अपने जादू में दूसरे को उतार देते हैं। तो कहा चर्ब ज़ुबान है, गोया कि वो लकड़ियां हैं दीवार के साथ चुनकर लगा दी गईं। वो समझते हैं कि कोई लश्कर हमला आवर हो रहा है, हर आवाज़ को अपने खिलाफ समझते हैं। ये पक्के दुश्मन हैं, आस्तीन के सांप हैं, इनसे बच कर रहिए, अल्लाह इनको हलाक करे। कहाँ ये उल्टे फिराए जा रहे हैं। अब ऐसा हुआ ग़ज़वा-ए मुरैसी था, उस मौके पे दो सहाबी, उनकी आपस में लड़ाई हुई। उनकी लड़ाई हुई, एक सिनान थे और एक जहजा थे। बहरहाल अब्दुल्ला बिन उबई, आपको पता है जो मुनाफिक होता है ना, तो बस वो उस शोले को हवा देता है, वो चिंगारी को पूरा कि वो खिरमन जलाकर राख कर देता है। तो उसने ऐसी ऐसी बातें की कि दोनों में लड़ाई शुरू जब हुई तो उनको इकट्ठा किया, उनके सपोर्टर्स और उनके, और अच्छी खासी हाथापाई हुई। और फिर जब हाथापाई हुई तो उनको भड़काया और कहने लगा कि ये सम्मिन कल्ब का, ये अकुल का, ये मुहाजिरीन जो मक्का से चल के आए हैं, ये नऊज़ुबिल्लाह ये कुत्ते हैं, इन कुत्तों को तुम मोटा कर रहे हो खिलाकर। तो बहरहाल इस तरह की उसने बातें की। तो अल्लाह ने फरमाया कि ये कौन है, ये बज़ाहिर तो नज़र आते हैं पता नहीं क्या है, लेकिन लकड़ियां हैं, जिस लकड़ी पे पानी डाल दिया जाए वो फूल जाती है, अंदर नूरे ईमान की रमक तक नहीं है। ये काफिर, ये मुनाफिक हैं और बदतरीन मुनाफिक हैं। जह जह नूरुद्दीन जंगी के बारे में है ना कि वो बादशाह थे, शायद उनके बाद सलाहुद्दीन अयूबी, ये हमारे वो लीडर्स हैं। काश हम अपने बच्चों को अपनी तारीख पढ़ाएं। तो नूरुद्दीन जंगी, उन्होंने ख्वाब में देखा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए हैं और आकर कहते हैं, आपने फरमाया कि दो कुत्ते मुझे तंग कर रहे हैं।
تو بہرحال نور الدین نے اسی وقت اپنا تیز رفتار گھوڑا لیا اور پہنچ گئے مدینہ منورہ. تو سب لوگوں کے اچھا ان کو خواب میں نا وہ شکلیں دکھائی گئیں کہ یہ دو کتے ہیں جو مجھے تنگ کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا سارے مدینہ والوں کو بلاؤ. تھوڑی سی آبادی تھی, ان کی دعوت کی, دیکھا تو ان میں سے کوئی نہیں. پھر اگلے دن, پھر تیسرے دن انہوں نے کہا کوئی مسنگ ضرور ہے. انہوں نے کہا سب آ گئے ہیں, صرف 2 درویش ہیں, وہ چھوٹی سی ایک جھونپڑی میں رہتے ہیں اور سارا وقت اللہ کی عبادت کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا بلا کر آؤ. دیکھا تو وہی تھے. بہرحال جا کر دیکھا تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کے ساتھ چھوٹی سی ایک جھونپڑی تھی اور وہ سرنگ بنا رہے تھے کہ آپ کے جسد اطہر کو لے جائیں. تو بہت بڑی سازش تھی. بہرحال ان کو تو خیر وہ قتل کر دیا گیا اور اس کے بعد سیسا ڈالا گیا آپ کے مرقد تک کہ آج کے بعد کوئی بھی آپ کے جسد کو تنگ نہیں کر سکے. تو حضرت نور الدین زنگی کا یہ عالم تھا کہ وہ مدینہ کی گلیوں میں بے تحاشا روتے تھے کہ نور الدین وہ بیکار سا بندہ, اتنی بڑی آنر اللہ نے دی اور اتنا بڑا مقصد دیا اور اللہ نے نور الدین کو چن لیا. وہ نور تیرے نصیب. تو اللہ کرے کہ اللہ بھی ہمیں کسی ایسے کام کے لیے چن لے جو اللہ کو پسند آ جائے. تو یہ بڑے بڑے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ جب ان کو شان دینا چاہتا ہے, اب دیکھیں کہ یہ صحیح باتیں ہیں, لا ریب فیہ, چاہے ہماری آنکھیں دیکھیں کہ نہیں دیکھیں. حضرت جابر کے بارے میں ہے کہ ان کے والد حضرت عبداللہ شہید ہوئے. وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے بتائیے میرے والد کیسے ہیں. آپ نے فرمایا وہ میں دیکھ رہا ہوں, وہ اللہ کے عرش کے نیچے ہیں, مزے کر رہے ہیں, اور تم پہ بھی ان کی نظر ہے کہ میری اولاد شکر ہے میرے راستے پہ ہے, اور وہ بھی شہید ہو کر یہی پروٹوکول پائے گی. تو بہرحال آپ کو پتہ ہے صحابہ کرام کا کہ صحابہ کرام کی کوشش ہوا کرتی تھی. حضرت ابو ایوب انصاری کے بارے میں ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ مجھے لے جاؤ, دور تک ان کو لے جایا گیا کہ تاکہ قیامت کے دن وہ جگہ گواہی دے کہ میں کتنے قدم چل کے گیا تھا. ایسے ہی حضرت ابو طلحہ بالکل نابینا ہو گئے تھے تو انہوں نے وہ آیت پڑھی کہ انفروا خفافا وثقالا, کہ کوئی بھی ہے وہ جہاد کے لیے نکلے. تو انہوں نے کہا جہاد کے لیے لشکر جا رہا تھا, تو کہا میں بھی جاتا ہوں. کہا کہ تاکہ وہ زمین گواہی دے. بہرحال انہوں نے کہا آپ کس کام کے, کہا نہیں قیامت والے دن یہ جگہیں گواہی دیں گی. بہرحال وہ فرماتے ہیں کہ ابو طلحہ لے جائے گئے اور وہ بحری جہاز میں تھے, وہیں پہ وہ شہید ہو گئے. تو بہرحال وہ 20-25 دن آگے جہاز چلتا رہا, ان کے جسد کو, ان کے جسم کو کچھ نہیں ہوا. تو حضرت جابر کے بارے میں پھر ایسا یقین اترا کہ چلتے وہ جنگ کرتے شہید ہوتے. وہ عراق میں شہید ہو گئے. تو عراق میں وہ اور حضرت حذیفہ بن جمان, یہ 2 صحابہ عراق میں شہید ہوئے. تو ان کی قبریں وہیں پہ تھیں. تو یہ اس وقت کے بادشاہ کے, یہ 1 صدی پہلے کی بات ہے, 1900 کچھ کی بات ہے. وہ وہاں کے مفتی صاحب کے خواب میں آئے کہ ہمارے جسم خراب ہو رہے ہیں, دجلہ کا پانی آ رہا ہے, ہمارے باڈیز کو یہاں سے موو کر کے اور جگہ لے جائیں. بہرحال بادشاہ کے خواب میں بھی آئے اور وہاں کے مفتی کے بھی خواب میں آئے. تو آتے رہے کئی دن. اب ایسا ہوا کہ وہ اکٹھے ہوئے, انہوں نے ایک دوسرے کو بتایا, انہوں نے کہا واقعی میں نے بھی یہ خواب دیکھا ہے. تو اب انہوں نے کہا یہ دیکھیں یہ صحابہ کرام کے جسد کی بات ہے, ان کے جسموں کی بات ہے. اگر ہم قبر کھولیں, اب 1400 سال 1300 سال گزر گئے ہیں اور اندر کچھ نہ ہوا, تو ہماری کتنی بے عزتی ہوگی کہ دیکھو ایک خواب ان کو نظر آیا اور یہ ایسے ہیں مسلمان سادے کہ اس خواب کو پورا کرنے میں لگ گئے. بہرحال وہ کہتے ہیں کہ اب بہت پریشان تھے, لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں, آخر کوئی بات ضرور ہے. بہرحال انہوں نے وہ سائنسدان وہ بلوائے, انجینئرز بلوائے کہ دیکھیں وہ مٹی وہ پانی تو نہیں آ رہا. انہوں نے کہا نہیں آ رہا. بہرحال پھر ایک دن مقرر ہوا کہ نہیں آج جو ہے ان کے جسد جو ہے وہ ہم ان کو موو کریں گے. اور وہ کہتے ہیں کہ وہ دن ایسا تھا, اس وقت وہ کیمرے اس وقت تھے. بہرحال وہ دنیا کٹھی ہوئی, دنیا کو پتہ چلا کہ آج صحابہ کرام کی قبروں کو موو کیا جا رہا ہے. تو کہا کیمرے والے بھی تھے, وہ سلامی دینے والے بھی تھے, وہ مسلمان بھی تھے, غیر مسلم بھی تھے. قبریں جب کھودی گئیں تو ان کے جسد کو دیکھا گیا تو ایسے لگتا تھا کہ ابھی وہ سو رہے ہیں. اور کہا کہ حضرت جابر کی آنکھوں میں ایسی چمک تھی کہ ایک غیر مسلم جو آئی اسپیشلسٹ تھا, اس نے اسی وقت کلمہ پڑھ لیا کہ جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا اس کی آنکھیں اتنی تر و تازہ ہیں, تو جن کے نبی کی آنکھیں کیسی ہوں گی.
تو ویسے ہی ان کے جسد پڑے تھے. بہرحال وہ کہتے ہیں کئی گھنٹے لگے اور پھر وہ اللہ اکبر کی صدائیں اور 21 توپوں کی سلامی میں ان کو موو کر کے اور جگہ پہ شفٹ کیا گیا. حضرت حذیفہ بن یمان، وہ کہتے ہیں حضرت سلمان فارسی کی شاید ادھر قبر تھی یا کوئی اور صحابی تھے. تو کہا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے تم آؤ تاکہ اللہ کے رسول تمہارے لیے مغفرت کی دعا کریں، تو وہ اپنے سر جھٹکتے ہیں اور آپ ان کو دیکھیں کہ از راہ تکبر آنے سے رک جاتے ہیں، وہ بڑے گھمنڈ سے آتے ہیں. تو منافقین کی بات ہو رہی ہے. سواء علیہم، ان پر برابر ہے آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، ہرگز اللہ ان منافقین کو معاف نہ کرے گا، اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. ہم الذین یقولون، یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں نہ خرچ کرو ان پر جو اللہ کے رسول کے پاس ہیں، یعنی اصحاب صفہ پہ خرچ نہ کرو، حتیٰ کہ یہ مدینہ چھوڑ کے چلے جائیں، اور اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کے خزانے ہیں، مگر منافق سمجھ نہیں رکھتے. یقولون، وہ کہتے ہیں اگر ہم مدینہ کی طرف لوٹے تو ہم عزت والوں کو وہاں سے ذلیل کر کے نکال دیں گے، حالانکہ تمام عزت اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والوں کے لیے ہے، لیکن منافقین نہیں جانتے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کریں. ایمان کی آبیاری کرتے رہو، اس کو قوت دیتے رہو، اس کو سرسبز و شاداب رکھتے رہو اللہ کے ذکر سے، اور جو ایسا کرے گا تو وہ خسارہ پانے والے ہیں. وَأَنفِقُوا، اب اس کا علاج بتا دیا کہ اگر نفاق تمہارے اندر حلول کر چکا ہے تو اب خرچ کرنا شروع کر دو، اور خرچ کرو اس سے جو ہم نے تم کو دیا. تو پھر وہ کہ صرف پیسہ نہیں، کہ کوئی کہے میرے پاس پیسہ نہیں، پیسہ ہے، علم ہے، رزق ہے، جو بھی ہے، جو اللہ نے صلاحیت ہے، کوئی پوٹینشل ہے، خدمت کا کوئی جذبہ ہے، تو جو اللہ نے دیا تو اس سے تم خرچ کرو، اس سے پہلے کہ تمہارے پاس موت آئے. انسان کہنے لگے اے میرے رب، تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت اور کیوں نہ دے دی، میں بھی صدقہ کرتا اور نیک ہو جاتا. تو کہا موت کے وقت اے انسان یہ تیری حسرت نہ ہو کہ اللہ تھوڑا سا وقت، تھوڑی سی مہلت کہ میں اپنے ہاتھ سے صدقہ کر لیتا اور میں بھی صالحین میں شمار ہوتا. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ، ہرگز اللہ کسی انسان کو مہلت نہیں دیتا جب اس کا وقت مقرر آ جائے، اور اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے. اب دیکھیں کہ ہر آیت صاف شفاف موتی کی طرح ہے، ہر حرف خود بولتا آپ کو محسوس ہوگا. آیات کے مابین جو ربط اور تعلق ہے تو وہ نمایاں ہوتا چلا جاتا ہے. قرآن پاک کا یہ اعجاز ہے. تو کتنی آیات ہیں؟ تقریباً 6000 آیات ہیں، اور جی پوری، ہاں 6666 ہے، ہاں 6000 سے کچھ ابو ہے. تو کچھ حروف مقطعات بھی آیات ہیں، الف لام میم یہ بھی آیات ہیں، کچھ نامکمل جملے ہیں، کچھ پورے جملے ہیں. تو بہرحال یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے، یہ بہت بڑا معجزہ ہے. سورۃ التغابن مدنیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسبح للہ، تسبیح بیان کرتی ہے اللہ کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کی حمد ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. هو الذی خلقکم، اللہ وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا، تم میں سے کچھ کافر ہیں اور کچھ مومن. جو تم کرتے ہو اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے. خلق السماوات والارض بالحق، آسمان و زمین کو اس نے برحق پیدا کیا. تمہاری صورتیں بنائی، اور اللہ نے تمہاری صورت کتنی ہی عمدہ بنائی. اس کی طرف واپسی ہے. یعلم، وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو زمین میں ہے. وہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو، اور اللہ جانتا ہے تمہارے سینے کی باتوں کو، سینے کے بھید. اب دیکھیں پھر 3 چیزیں ہیں، شعور، تحت شعور اور لا شعور. اللہ نے فرمایا جانتا ہے جو تمہارے شعور میں ہے، پھر جانتا ہے جو چھپاتے ہو اور جو ظاہر کرتے ہو، تو یہ لا شعور ہو گیا. اور اگلا علیم بذات الصدور، جو تحت شعور میں چلا گیا، وہ بلا جو اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا تو ہم سب نے کہا تھا الست بربکم کی جواب میں، تو وہ کیا ہے؟ وہ تحت شعور ہے. علم یاتکم، کیا تمہارے پاس نہیں آئی کافروں کی خبر اس سے پہلے انہوں نے شامت اعمال کا مزہ چکھا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. ذالک بانہ، یہ انجام اس وجہ سے ہوا کہ انہوں نے ان کے پاس ان کے رسول معجزات لے کر آئے. انہوں نے کہا کیا انسان ہمیں ہدایت دیں گے؟ انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا، وہ مڑ گئے، اللہ ان سے بے نیاز ہو گیا، اللہ بے نیاز صاحب حمد ہے. زعم الذین کفروا، کافروں نے دعوے سے کہا،
کہ ان کو نہیں اٹھایا جائے گا۔ کہہ دو کیوں نہیں، میرے رب کی قسم تمہیں ضرور اٹھایا جائے گا، پھر تم کو ضرور بتایا جائے گا جو تم نے عمل کیا، اور یہ اللہ پر آسان ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر اور اس نور پر یعنی قرآن پاک پر جو ہم نے اتارا، اس پر ایمان لاؤ، اور جو تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ یوم یجمعکم، جس دن وہ تم کو جمع کرے گا، جمع ہونے کے دن، اور وہ دن ہوگا تغابن، وہ کہتے ہیں کہ ایک دوسرے سے دھوکہ کرنا، غبن کا دن ہوگا، وہ ایسا دن ہوگا، مقابلے کا دن ہوگا، کامیابی ناکامی کا، ہار جیت کا دن ہوگا۔ اس دن پتہ چلے گا کہ کون جیتا اور کون ہارا، کون عقل مند تھا اور کون بیوقوف تھا۔ تو قیامت کے بہت سارے نام ہیں، ان میں سے ایک نام یوم التغابن بھی ہے۔ اور جو اللہ پر ایمان لائے اور نیک کام کرے تو اللہ اس سے اس کی برائیوں کو دور کرے گا اور اسے داخل کرے گا جنتوں میں، جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہی بڑی کامیابی ہے، اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ جہنمی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور کتنا برا انجام ہے۔